منبر کی تیاری۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 4 خاص اصحاب یعنی مقداد، سلمان، ابو ذر اور عمار کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہاں پر موجود پرانے درختوں کے ساتھ ایک منبر تیار کریں۔ انہوں نے درختوں کے نیچے سے کانٹوں کو صاف کیا، زمین کو ہموار بنایا، جھاڑو لگایا، پانی چھڑکایا اور درختوں کی ان ٹہنیوں کو کاٹ ڈالا جو زمین کو چھو رہی تھیں۔ پھر 2 درختوں کے درمیان والی جگہ کے اوپر درختوں کی ٹہنیوں پر ایک کپڑا ڈال کر سائبان بنایا تاکہ یہ جگہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 روزہ پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے مکمل سازگار ہو۔ سائبان کے نیچے پتھروں کو چنا گیا اور اونٹوں کے پالانوں کو بھی استعمال کیا گیا۔ یوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بلند و بالا منبر تیار کیا گیا اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا گیا۔ منبر کو اس طرح تیار کیا گیا کہ لوگوں کے وسط میں ہو اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منبر پر چڑھے تو لوگوں کے بالکل آمنے سامنے ہوں اور ان کی آواز سب تک پہنچ پائے اور لوگ بھی آن حضرت کو دیکھ پائیں۔ اجتماع اتنا بڑا تھا کہ ربیعہ نامی شخص کو جو اونچی آواز کا مالک تھا انتخاب کیا گیا تاکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو دور دور بیٹھے لوگوں کو پڑھ کر سنائے۔ ظہر کی نماز کے قریب منبر رسول تیار ہوا۔ منادی نے لوگوں کو نماز جماعت کے لیے بلایا۔ لوگ خیموں سے باہر آئے اور منبر کے سامنے جمع ہوئے اور نماز کی صفیں بچھ گئیں۔ پیغمبر اکرم بھی خیمہ سے باہر تشریف لائے اور نماز جماعت قائم کی۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر اکرم نماز کے بعد منبر پر چڑھے اور کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو بلا لیا اور فرمایا کہ اپنی دائیں طرف منبر پر کھڑے ہو جائیں۔ خطبہ شروع کرنے سے پہلے امیر المومنین علی علیہ السلام منبر کی نچلی سیڑھی پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اس طرح کھڑے ہو گئے کہ آن حضرت کا دست مبارک آپ کے کاندھے پر تھا۔ پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ دائیں جانب اور دوسری مرتبہ بائیں جانب دیکھا اور سب کے جمع ہونے کا انتظار کیا۔ عورتیں بھی مجلس کی ایک جانب اس طرح بیٹھی تھیں کہ اچھی طرح پیغمبر اکرم کو دیکھ سکتی تھیں۔ جب سارے لوگ جمع ہوئے تو پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی کی آخری تقریر اور تاریخی خطبہ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ منظر کچھ یوں ہے کہ منبر پر 2 ہستیاں جلوہ افروز ہیں اور ہزاروں لوگ سامنے سے اس مبلغ اعظم پر اپنی نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ آئیں ہم بھی اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاریخی خطبہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس نکتے کی طرف بھی توجہ رکھنا ضروری ہے کہ اتنا بڑا اجتماع اور سب کے سامنے کھڑے خطیب کو دیکھ اور سن سکتے ہوں۔ آج کی دنیا میں بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ جائے عصر بعثت میں جب لوگوں نے انبیاء کی پوری تاریخ میں اس طرح کے عظیم اجتماع کو نہیں دیکھا تھا۔